بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے دو ویڈیوز رکھنی ہے، اور وہ ویڈیو ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے عمران خان کی رہائی کی سب سے زیادہ جو جوتھیوں کو تاریخ دی ان لوگوں نے دی، یعنی کہ عمران ریاض اور صدیق جان، جو ہر 10 دن بعد وہ تاریخ دیتے ہیں کہ اب عمران آ رہا ہے، اب عمران آ رہا ہے۔ اب یہ دونوں ہی سمجھ گئے ہیں کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے ٹھیک کہا تھا کہ نچن والی دی بطور حقیقی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب یہ لفظ تو یہ استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ لفظ استعمال کریں تو سوشل میڈیا میں طوفان برپا ہو جائے گا، لیکن یہ اپنے ویڈیو میں واضح اشارے دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں نا، وہ ان کی مثال ہیجڑوں جیسی ہے۔ اب سعد حسین رضوی نے تو صرف نچن والیاں، اب نچن والیاں سے مراد میرے خیال ہے انہوں نے ایڈ کر دیا ہے کہ جو صحیح ناچنے والے ہیں نا وہ ہیجڑے ہیں، جن کو اچھے بری کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہیجڑوں کا نام میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آگے جا کر آپ کو معلوم پڑے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو جو ٹرانسجنڈر ہیجڑے ہیں نا وہ گاؤں میں گھومتے تھے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تب بھی دروازے میں جا کے تالیاں بجانا شروع کر دیا، اگر کوئی شادی ہے تب بھی تالیاں بجانا شروع کر دیا، اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تب بھی جا کے انہوں نے تالیاں بجانی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عمران خان کے سپورٹروں نے یہ یعنی پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ بس عمران خان کا نام لینے والا کوئی صحافی ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے، وہ ہم کو بے وقوف اور ہیجڑے سمجھ کے ڈالر کما رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ حرکت اب ان دونوں نے نیا بیانیہ بنایا، صدیق جان اور عمران ریاض نے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ سنو کہ صدیق جان کیا کہتا ہے KPK کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، دوبارہ یوتھیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کس شخصیت کا اس نے نام لیا، یہ سنو کیا کہتا ہے صدیق جان۔ یہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی تھی کہ شرف المروت صاحب ریپلیسمنٹ ہوں مراد سعید صاحب کی، کہ آپ کو پتا ہے کہ KPK کے اندر آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ مراد سعید جس دن نکل آئے، جس دن عمران خان نے کہا کہ آ جائیں، اس دن پورا KPK یعنی اس طرح دیکھے گا جس طرح مراد سعید دیکھے گا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ان کو مکمل طور پہ حمایت حاصل ہے، عمران خان کے حکم کے اوپر۔ ناظرین سنا آپ نے، صدیق جان کہتا ہے کہ جس دن مراد سعید باہر آ گیا نا پھر دیکھنا KPK پورا باہر نکل آئے گا، پھر دیکھنا نا عمران خان رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض کی جو اس نے بیانیہ دیا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران ریاض نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میرے سننے والے گدھے ہیں، بندر ہیں، جانور ہیں، جہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اگر وہ یہ بھی سمجھتا نا تو یہ بیان وہ نہ دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سننے والے پتھر ہیں، پتھر، کچھ بھی ان کو معلوم، پتھر کو کیا معلوم ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ گدھا ہے نا، گدھا پھر بھی غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے، بندر بھی بڑا چلاک ہوتا ہے، جانور بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اس سے عمران ریاض نے سمجھا ہے کہ یہ بالکل مورتیاں کہ میں کچھ بھی بول دوں انہوں نے یقین نہیں کرنا ہے۔ ناظرین عمران ریاض کی ویڈیو رکھنے سے پہلے جو صدیق جان نے کہا ہے نا، اس کو میں ایک چھوٹی سی آپ کو واقعہ سنا دوں کہ صدیق جان کہتا ہے کہ مراد سعید آ جائے گا تو دیکھا جائے گا۔ ایک دن میں روڈ میں کھڑا تھا تو ایک افغانی بچہ تھا جو یہ بوری میں وہ پلاسٹک وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں نا، تو بڑی مشکل سے اس کی جو عمر تھی نا وہ 7 8 9 سال تھی، اتنی عمر اس کی تھا بھی افغانی، اور جو مقامی بچے ہیں وہ اس کو تنگ کر رہے تھے۔ تو میں روڈ میں کھڑا تھا، میں تھوڑا غور سے دیکھنے لگا تو وہ تنگ کرنے لگے۔ وہ جو ہی اس افغانی کو پتھر مارتے ہیں تو وہ افغانی ایسے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ 6 مقامی بچے تھے، وہ دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دور سے بھاگتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر کوئی پتھر مارتے ہیں، پھر وہ ایسے مڑ کے دیکھتا ہے افغانی بچہ تو وہ پھر 6 کے 6 بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال میرے لیے تھوڑی دلچسپ ہو گئی، تو میں ان کو بولا چھوڑو یار، جانے دو، وہ چلا گیا۔ پھر میں نے ان کو سے پوچھ لیا کہ یار آپ 6 تھے، وہ اکیلا تھا، تو آپ اس سے اتنے ڈرتے تھے؟ اللہ گواہ ہے، ان میں ایک بچہ مجھے کہتا ہے جو تقریباً 6 کے 6 اس کے ایج سے بڑے تھے، ہم عمر تھے لیکن بڑے لگ رہے تھے، تو اس نے مجھے ایک جواب دیا، وہ مجھے بولتا ہے انکل ہمارا جو فلاں دوست ہے نا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتا نا پھر دیکھنا یہ کیسے ہمارے علاقے میں بھاگ کے جاتا۔
تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. آج مجھے صدیق جان کی بات سن کے وہ بات یاد آ گئی کہ اب پوری یوتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی پوری امیدیں مراد سعید کے اوپر ہونی چاہیے. اس وقت مراد سعید کے علاوہ پی ٹی آئی میں کسی میں جان نہیں ہے کہ کوئی اس کو لیڈ کرے. تو کیوں نہ ہم کہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عمران ریاض کا, کہ جس نے یہ ایک طوفان برپا کر رکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور ایسے عمران خان کو لے کے جائے گا. رچرڈ وینل سیدھا ہو گیا, اب اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی, اب وہ حلف اٹھائے گا ایسے. یعنی کہ جب امریکہ کے محکمہ خارجہ کا بیان آیا کہ بھئی عمران خان کے حوالے سے, جب پاکستان کے حوالے سے ہماری پالیسی واضح ہے, ہم نہیں جانتے ان کی عدالتیں ہیں ان کو رہا کریں گی, ٹھیک ہے, یا نہیں کریں گی اس کو سزا دیں گی. ہاں انسانی حقوق کے حوالے سے ہم آواز اٹھاتے ہیں, پاکستان کے لیے اٹھائیں گے, دوسرے ملکوں کے لیے بھی اٹھائیں گے. تو اس نے دیکھا ہے کہ جو میں نے کم از کم 1 مہینہ پہلے سے جو لاکھوں ڈالر ان یوتھیوں سے کمائے ہیں کہ آپ فکر مت کرو آپ کا باپ ٹرمپ آنے والا ہے, اب وہ تو آنے والا نہیں ہے, تو اب میں ان کو کیا جواب دوں گا. تو اس نے ایک نیا بیانیہ بنایا, یہ سنو. اسیسمنٹ کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ زور سے مارے گا یا عمران خان, تو ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنا بھی مارے اس کا نقصان ایک لیول تک ہوگا اور وہ پاکستان کو ہوگا. لیکن اگر عمران خان کو چھوڑ دیا بغیر کسی ڈیل کے تو عمران خان 70 سال کی اجارہ داری اجاڑ کے رکھ دے گا اسٹیبلشمنٹ کی. تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے NRO چاہیے یا ڈیل چاہیے یا گارنٹی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سسٹم چلتا ہے اس کو چلنے دیں گے اور ایک اس پرزے کے طور پہ کام کریں گے جو مشین کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب تو پوری مشین ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جب تک عمران خان صاحب گارنٹی نہیں دے دیتے, جب تک عمران خان صاحب ڈیل نہیں کر دیتے یا عمران خان صاحب کچھ ضمانتیں نہیں دیتے کہ یہ چیزیں میں نہیں کروں گا, تب تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ان کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم جھٹکا سہ لیں گے, لیکن عمران خان کا جھٹکا ہم فی الحال ایسا لگتا ہے کہ نظام نہیں سہ پائے گا. سنا ہے آپ لوگوں نے بھی, یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہم عمران خان کو رہا کریں گے تو کتنا ہم کو نقصان ہوگا, پاکستان کو نقصان ہوگا نا, ہم کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو انہوں نے سوچا ہے کہ اگر ہم عمران خان کو رہا کرتے ہیں, نہیں کرتے تو کیا ہوگا, تو عمران خان ہمارا جینا حرام کر دے گا, عمران خان تو ہمارے یعنی کہ وہ کر دے گا. تو یعنی کہ اگر ہم امریکہ کے کہنے سے عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو عمران خان تو ہمارا جینا حرام کر دے گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم امریکہ کی وجہ سے عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے, ہم مشروط چھوڑیں گے. اب سمجھ آ گئی ناظرین, یہ ہیں وہ ٹاپ ان یوتھیوں کے بقول ٹاپ کے صحافی. جب دل چاہے ان کا, جس وقت دل چاہے, مجھے اتنا یقین ہے, میں ایمان کی حد تک یقین کی بات کر رہا ہوں, یقین مانے میں بہت زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو. کئی میرے اپنے دوست کہتے ہیں کہ یار ملک آپ پی ٹی آئی کے پیچھے, اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنا میں ثواب سمجھتا ہوں. اس فتنے سے قوم کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ فتنہ کس طرح پھیل رہا ہے. میں یقین سے ناظرین کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ویڈیوز آ جائے, لائیو ویڈیو آ جائے, پوری دنیا میں پاکستان میں چینلوں پہ دکھائی جائے کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے, جنرل عاصم منیر کے پاس گئے, اس کے پاؤں پکڑے, اس کے ناک رگڑے اس کے نیچے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جنرل عاصم منیر نے جیسے کہ لوگ جانور اپنے پالتو جانور کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے ایسا ہاتھ پھیرے, پھر عمران خان اٹھ جائے اور عمران خان مائک پکڑے تو عمران خان کہے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں, یہ جو میں نے کیا ہے نا, یہ میں نے اپنی قوم کے لیے کیا ہے, میں نے اپنے پاکستان کے لیے کیا ہے. تو یوتھیوں نے کہنا ہے خان صاحب کیا بات ہے آپ کی, یہ فتنہ, یہ کلٹ, یہ یعنی کہ شخصیت پرست نسل تیار کیا ہے عمران خان نے, جو عمران خان کو فائدہ تو جو اس نے پہنچانا تھا پہنچا لیا پاپولرٹی کے حساب سے, اب عمران خان کو پھندے تک بھی یہی کلٹ پہنچائے گا. یہ میری جا یاد رکھنا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ